حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کا ایک دانت جہنم میں احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ یہ سن کر سب کے دل کانپ گئے۔ وقت گزرتا گیا، اس جماعت کے سب لوگ ایمان اور سلامتی پر دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف دو باقی رہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بنو حنیفہ کا ایک شخص الرجال بن انفوہ۔ یہ رجال ان لوگوں میں سے تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام سیکھا، قرآن یاد کیا، عبادت گزار اور زاہد بنا رہا، حتیٰ کہ لوگ اس کی عبادت اور خشوع کی مثالیں دیتے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ابو ہریرہ کے ذہن میں رہ گئی۔ وہ ہر بار رجال کو دیکھ کر ڈرتے کہ کہیں وہی نہ ہو جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر وقت آیا جب مسلمہ کذاب نے یمامہ میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رجال بن انفوہ کو یمامہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اسلام پر قائم رکھے، مگر جب رجال وہاں پہنچا تو مسلمہ نے اسے عزت، مال اور سونا پیش کیا۔ اسے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہو جائے تو آدھی حکومت تجھے دے دوں گا۔ مال و دولت نے اس کے دل کا ایمان چھین لیا، اور وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا، قرآن پڑھتا تھا، نماز اور روزے کا پابند تھا، وہی جھوٹے نبی کا مددگار بن گیا۔ رجال نے اعلان کیا کہ میں نے محمد سے سنا کہ مسلمہ ان کے ساتھ نبی بنایا گیا ہے۔ اس ایک جھوٹ نے ہزاروں کو گمراہ کر دیا۔ یہ فتنہ مسلمہ کے فتنے سے بھی بڑا بن گیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ کیا۔ اسی لشکر میں وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہی جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے توبہ کی تھی اور کہا تھا، میں اس جرم کا کفارہ جہاد سے ادا کروں گا۔ جب جنگ یمامہ شروع ہوئی تو سخت ترین لڑائی ہوئی۔ ابتداء میں مسلمان پسپا ہوئے، مگر پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، قرآن والے جمع ہوئے اور اللہ نے مدد فرمائی۔ وحشی رضی اللہ عنہ نے موقع پار کر مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا، اور رجال بن انفوہ بھی اپنے جھوٹے نبی کے ساتھ مارا گیا، کفر پر ذلت کے ساتھ۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو اس کی خبر ملی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ نجات ان کے حصے میں آئی۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رجال بن انفوہ قرآن پڑھتا تھا، عبادت گزار تھا، مگر انجام برا ہوا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھا، اور وحشی بن حرب نے سب سے بڑا گناہ کیا مگر توبہ کی اور انجام ایمان پر پایا، کیونکہ ان کے دل میں تسلیم کرنے کی چاہ تھی۔ تو اے انسان، اپنی عبادت پر فخر نہ کر، اپنی نیکیوں پر گھمنڈ نہ کر، دعا کر کہ اللہ تیرا انجام ایمان پر کرے۔ یہ ایک عبرت ناک اور دل دہلا دینے والی حقیقی روایت ہے جو امام ابن کثیر نے اپنی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے۔